بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ قصص الانبیاء سے بیان حضرات اصحاب کہف کا۔ ایک روایت میں یوں بیان کیا گیا ہے کہ ملک روم میں ایک بادشاہ تھا جس کا نام دقیانوس تھا۔ اللہ تعالیٰ نے اس کو بہت بڑی سلطنت دے رکھی تھی اور فوج اور لشکر بہت کثیر تعداد میں تھا۔ اتفاقاً ایک روز کسی قاصد نے آ کر اس بادشاہ سے کہا کہ فلاں بادشاہ تیرے ساتھ لڑنے کو تیاری کر رہا ہے اور اپنی کثیر تعداد میں تیرے مقابلے کے لیے آنا چاہتا ہے۔ اس خبر کو سن کر روم کا بادشاہ دقیانوس اشتعال میں آ گیا اور اپنی تمام فوج اور لشکر لے کر اس دشمن کے مقابلے کے لیے میدان جنگ میں کود پڑا، اور وہ بادشاہ جو اس پر چڑھائی کر کے آیا تھا آخرکار دقیانوس کے ہاتھ سے مارا گیا، اور اس کے جتنے بیٹے تھے وہ سب کے سب گرفتار ہو گئے۔ بعض مورخین نے لکھا ہے کہ اس بادشاہ کے 6 بیٹے تھے اور بعض کہتے ہیں کہ 5 بیٹے تھے۔ بادشاہ روم دقیانوس نے سب کو اپنی خدمت ہاس میں رکھا، صرف ان میں سے ایک کو عہدہ جائز ضرور کا دیا تھا۔ جب بادشاہ دقیانوس جائز ضرور کو جاتا تو اس سے آبدست کروا لیتا، اور اس کا سبب یہ تھا کہ وہ ایسا جوان فربا موٹا تھا کہ اس کا ہاتھ جائے مقد پر نہیں پہنچتا تھا، بڑا عظیم البدن تھا، اور یہ بھی بعض مورخین لکھتے ہیں کہ وہ ملعون خدائی کا دعویٰ بھی کرتا تھا۔ بس اللہ تعالیٰ نے ان شہزادوں کو خطاب اصحاب کہف کا دیا، جیسا کہ اللہ رب العزت نے فرمایا۔ ترجمہ: کیا تو خیال رکھتا ہے کہ غار والے اور کوہ والے ہماری قدرتوں میں اچنبھا تھے؟ جب جا بیٹھے وہ جوان اس کو کوہ میں، پھر بولے اے رب دے ہم کو اپنے پاس سے مہر اور بنا ہمارے کام کو درست۔ یہی شہزادے مذکور سب کچھ تدبیر اور حیلہ کرنے لگے کہ کیونکہ اس ظالم بدبخت کے ہاتھ سے ہم خلاصی پائیں اور اللہ کی عبادت کریں۔ ایک روز دقیانوس اپنی جائز ضرور کو گیا تھا اور اس غلام کو جسے اس نے اس کام کے واسطے خادم مقرر کیا تھا نہ پایا کہ اس کی مقد کو دلائے۔ تب اس ظالم ملعون نے خفا ہو کر حکم کیا کہ اس کو اس کے سب بھائیوں کو 100 درے مارے جائیں، اور ان کو تاکید کر دو کہ آئندہ کبھی ایسا نہ ہونے پائے، اور آئندہ سے اپنے کام پر برابر حاضر رہیں اور اپنے کام سے غفلت نہ ہونے پائے۔ اس حکم کو سننے کے بعد وہ شہزادے کو جس کا عہدہ جائز ضرور کا تھا، جب رات ہوئی تو سب بھائیوں کو لے کر بیٹھا۔ وہ سب ایک جگہ اکٹھا ہو کر صلاح و مشورہ کرنے لگے اور کہنے لگے کہ یہ ملعون ہم کو ہر روز ستاتا ہے اور خدا ہونے کا دعویٰ کرتا ہے اور سب سے اپنے کو سجدہ کرواتا ہے۔ اب ہم کو واجب ہے کہ اس کی خدمت کرنے سے باز رہیں اور یہاں سے کسی طرف نکل جائیں اور اپنے خالق ارض و سما کی عبادت کریں جو آخرت میں ہمارے مرنے کے بعد کام آئے۔ یہ بات ایک بھائی نے اپنے مشورے سے بتائی تھی۔ سب بھائیوں نے اس بات کو بصر چشم قبول کیا اور کہا کہ بھائی بات تو بڑی اچھی ہے جو تم کہتے ہو، اب کسی صورت و تدبیر سے یہاں سے نکل جانا چاہیے۔ تب باقی بھائی بولے کہ ایک تدبیر ہے کہ وہ ملعون میدان چوگان کھیلنے کو جائے گا، البتہ ہم کو بھی لے جائے گا۔ جب ہم لوگوں کو کھیلنے کو کہے گا تب ہم لوگوں کو ایسی چستی و چلاکی سے چوگان کھیلنا چاہیے کہ وہ خوش ہو جائیں اور تعریف کرنے لگے۔ جب شام قریب ہوگی تب میں چوگان میدان سے باہر پھینکوں گا، اس وقت تم لوگ بھی ہمارے پیچھے میدان سے باہر نکل آنا، اور سب ایک جگہ جا کر میلے اور پرانے کپڑے پہن لینا اور پاؤں چلے جانا، اس طرح سے کوئی ہم کو دیکھے گا بھی نہیں اور ہم لوگ اپنے مقاصد میں کامیاب ہو جائیں گے۔ چنانچہ سب بھائیوں نے اپنا ارادہ مضبوط کر لیا اور عزم بالجزم سے اپنے حصول مقصد میں لگ گئے۔ دوسرے دن دقیانوس بادشاہ کے پاس سب حاضر ہوئے اور اپنے اپنے عہدے پر جا کھڑے ہوئے، اور وہ ملعون تخت شاہی پر بیٹھا خدائی کا دعویٰ کرتا تھا، لعنت اللہ علیہ۔ اتفاقاً اسی وقت ایک بلی بالخانے پر سے اس کے پاس اچانک آ گری۔ اس کے گرنے سے وہ ملعون چونک پڑا اور بہت ڈرا۔ تب وہ لوگ آپس میں کہنے لگے کہ اگر یہ ملعون خدا ہوتا تو بلی سے کیوں ڈرتا؟ معلوم ہوتا ہے کہ یہ ملعون جھوٹا ہے اور دعویٰ اس کا باطل ہے۔ اسی گھڑی ایک شیطان بصورت انسان اس کے آگے آ کر کہنے لگا، اے ملعون، اگر تجھ کو دعویٰ خدائی کا ہے تو ادنیٰ ترین ایک زیرک جانور مکھی ہے، اس کو تو پیدا کر، تب ہم جانیں گے تیرا دعویٰ حق ہے۔ اس مردود نے ایک بہانہ کر کے کہا کہ ایسے بدجا جانور کو ہم پیدا نہیں کرتے۔ شیطان بولا، اللہ نے تو اس کو پیدا کیا ہے، البتہ کچھ حکمت ہوگی۔ وہ ملعون بولا، اس میں کیا حکمت ہوگی؟ اس کے جواب میں شیطان بولا، اللہ نے اس کو پیدا کیا ہے، البتہ کچھ حکمت ہوگی۔ اس کے جواب میں شیطان بولا، جب تو جائے ضروری میں جا بیٹھتا ہے وہ مکھی تیری گندگی میں بیٹھ کر اپنے ہاتھ پاؤں میں نجاست آلودہ کر کے تیری داڑھی پر جا بیٹھتی ہے،
یہ بھی ایک کار حکمت ہے۔ یہ کہہ کر وہ شیطان غائب ہو گیا اور وہ ملعون یہ سن کر بہت شرمندہ ہوا۔ پس دوسرے دن دقیانوس چوگان کھیلنے کو میدان میں گیا اور ان شہزادوں کو بھی اپنے ساتھ لے گیا۔ پس جب وہ میدان میں پہنچ گئے تو چوگان کا کھیل کھیلنے لگے۔ دقیانوس ان شہزادوں کے کھیل سے بہت زیادہ محفوظ ہوا اور بولا صبح کو تم سب کو حلت دے کر خوش کروں گا۔ جب شام ہوئی اور دن بھی آخر ختم ہو گیا، شہزادے نے اپنا مشورہ کر کے مطابق چوگان میدان میں پھینکنے لگے اور اسی طرح آہستہ آہستہ کھیلتے ہوئے دور تک نکل گئے۔ دقیانوس ان لوگوں کا کھیل میں مشغول چھوڑ کر اپنے محل کی طرف چل دیا اور وہ شہزادے سب فرصت پا کر اللہ کو یاد کر کے وہاں سے نکل پڑے۔ میدان کی طرف گھوڑا اٹھا کے رات ہی رات چلے گئے۔ جب صبح ہوئی اپنے گھوڑوں کو چھوڑ کر کسی شہر کے کنارے جا پہنچے۔ وہاں دیکھا کہ چند آدمی پاسبان بکری وغیرہ کے تھے۔ ان سے ملاقات ہوئی۔ وہ سب کہنے لگے اے عزیزو تم کہاں جاتے ہو؟ انہوں نے ان کو جواب دیا کہ ہم لوگ خالق ارض و سما کی طلب کو جاتے ہیں۔ اور وہ کہنے لگے کہ وہ کیسا ہے جسے تم لوگ چاہتے ہو؟ وہ بولے کہ وہ اللہ زمین و آسمان اور جو کچھ اس کے درمیان ہے سب کا پروردگار ہے۔ تمام کائنات کو ملک و عدم سے ملک وجود میں لانے والا وہی اللہ ہے۔ پر ان سب باتوں سے وہ لوگ بہت خوش ہوئے اور آپس میں کہنے لگے کہ یہ سب لوگ سچ کہتے ہیں۔ تب وہ بھی اپنی پاسبانی چھوڑ کر شہزادوں کے ساتھ مل گئے اور ان کی صحبت اختیار کر لی، اور ایک کتا بھی ان کے ساتھ تھا، وہ بھی ان کے ہمراہ ہو لیا۔ شہزادے ان لوگوں سے بولے کہ تم لوگ اس کتے کو واپس کر دو تو بہت اچھا ہے، ورنہ ہمارے ساتھ رہے گا تو کبھی بھونکے گا اور اس کی آواز سن کر لوگ ہم کو آ کر پکڑ لیں گے۔ ان شہزادوں کے کہنے سے ان پاسبانوں نے اپنے کتے کو مارا پیٹا اور یہاں تک کہ اس کے ہاتھ پاؤں بھی توڑ ڈالے اور سارا بدن اس کا زخمی کر دیا۔ تب بھی اس کتے نے ان لوگوں کا پیچھا نہ چھوڑا۔ آخر وہ کتا بھی ان لوگوں کے ساتھ رہ گیا اور اللہ تعالیٰ نے اس کو قوت گویائی سکھائی۔ تو کتے نے کہا کہ اے یارو مجھے مت مارو، تم جس کے بندے ہو میں بھی اس کا فرما بردار ہوں، اور تم جس کی یاد کو چاہتے ہو میں بھی اسی کو چاہتا ہوں، لہٰذا مجھ کو بھی تم اپنے ہمراہ لے چلو۔ بس کتے سے یہ باتیں سن کر اس صحابی کہف کو ترس آ گیا اور اسے پیار کر کے اپنے ہمراہ لے چلے۔ تمام رات چلتے چلتے جب صبح نمودار ہوئی تو ایک پہاڑ کے اندر کھو میں جا گھسے اور بولے یہاں ذرا دم لینا چاہیے کہ رات کی ماندگی دور ہو جائے۔ آخر وہاں ٹھہر گئے اور آرام کرنے لگے، اور وہ اسی آرام کی رات میں تھی کہ نیند کا غلبہ ہوا اور وہ سو گئے۔ قولہ تعالی ہے ترجمہ۔ جب جا بیٹھے وہ جوان اس کھو میں، پھر وہ بولے اے رب دے ہم کو اپنے پاس مہر اور بنا دے ہمارے کام۔ پس پردہ ڈال دیا ہم نے اوپر کانوں ان کے، یعنی سلا دیا ہم نے ان کو بیچ غار کے کئی برس گنتی کے، پھر اٹھایا ہم نے ان کو کہ وہ معلوم کریں ہم دو فرقوں میں سے کس نے یاد رکھی ہے۔ جتنی مدت وہ سوئے رہے تھے الغرض دقیانوس نے اس کا کھیل کے میدان میں ان شہزادوں کو نہ پا کے بہت تعصب کیا اور فوراً ہی اپنے ہوشیار چند سواروں کو ان کے پیچھے دوڑایا۔ تحفظ و تجسس کرتے ہوئے اس کھو کے قریب جا پہنچے اور اللہ کے فضل و کرم سے اس غار کا منہ بھی چیونٹیوں کے سوراخ جیسا بن گیا، اور وہ سوار اس پر برابر تلاش کرتے رہے لیکن وہ ان کا نام و نشان تک نہ پا سکے۔ آخر مجبوراً واپس چلے آئے، اور بعض روایت میں یوں آتا ہے کہ اس کھو کے کنارے پر ان سب کو مردہ پایا تھا تو وہ لوگ اسی کھو میں ڈال کر چلے آئے تھے، اور اسی دن سے ان سب کا نام و لقب اصحاب کہف ہوا۔ اور بعضوں نے اس روایت کو یوں بھی بیان کیا ہے کہ وہ بادشاہ کے باورچی کے بیٹے تھے، اور بعض ان میں نان بھائی کے بیٹے تھے، اور بادشاہ دقیانوس ان میں سے ایک کو جادو سیکھنے کو جادوگر کے پاس بھیجتا تھا۔ ایک دن اس لڑکے کی اس نائرہ میں ایک راہب سے ملاقات ہوئی۔ راہب نے اس لڑکے سے پوچھا تم کہاں جاتے ہو؟ وہ بولا میں جادو سیکھنے جاتا ہوں۔ راہب بولا بیٹا جادو سیکھنا تو کفر ہے، تو مسلمان کیوں نہیں ہو جاتا؟ تب وہ راہب کے کہنے سے اور اللہ کے فضل و کرم سے اسی وقت ایمان لے آیا اور مسلمان ہو گیا۔ بادشاہ دقیانوس اس بات کو سن کر بہت خفا ہوا اور اس لڑکے کو پھانسی کا حکم دے دیا۔ روایت میں ہے کہ اس لڑکے کو 5 مرتبہ سولی پر چڑھایا تو بھی نہ مرا اور اللہ کے فضل و کرم سے سلامت رہا، اور کہا آمنت برب العالمین۔ آخر اس بادشاہ دقیانوس نے قید شدید میں رکھا۔ اس کے ہم جنس اور 5 لڑکے دقیانوس بادشاہ کے ملازم تھے۔ انہوں نے باہم صلاح مشورہ کر کے کسی حیلے سے اس کو قید سے چھڑا لیا، اور اس کے بعد وہ متفق ہو کر اس ظالم بادشاہ کے قبضے سے اس شہر سے باہر اللہ کی عبادت کو نکلے اور ایک پہاڑ کی طرف چلے گئے، اور وہاں جا کر ایک کھو میں بیٹھ گئے اور وہیں سو گئے۔ ان پر اللہ کی طرف سے ایسی نیند ڈالی گئی کہ وہ تقریباً 300 برس تک سوتے رہے، جیسا کہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا۔ ترجمہ۔ اور وہ اس کھو میں سوتے رہے 300
برس اور اصحاب کہف کے نام سے ہیں اور ان کے اعداد بہت اختلاف ہے۔ یہ سب کے سب اہل روم تھے اور ان کا غار بھی ارض و روم میں ہے، اور بعض یہ کہتے ہیں کہ حضرت عیسیٰ کے دین میں تھے، اور قاموس میں لکھا ہے کہ ابن قتیبہ رحمۃ اللہ علیہ نے روایت کی ہے کہ اصحاب کہف کا دین اور مذہب اللہ تعالیٰ کا معلوم ہے۔ وقت وہ لوگ صرف توحید پر قائم تھے اور وہ کسی نبی کی شریعت کے ساتھ منسلک نہیں ہوئے، مگر جس نے اس کی خبر پائی معتقد ہوئے اور ان کے پاس مکان زیارت بنا دیا۔ وہ نصارہ تھے اور نام ان کے یہ ہے: مکسلمینہ و الہا، وکسر، مرکوش، نواس، سانیوش، سلتسوس، اور بعضوں نے کہا ہے مکسکمینہ، ملیحہ، وکسر، مرتونس، یبینوس، سابنوس، کفتتوس، زونواس، اور بعضوں نے کہا ہے مکسکمینہ، ملیحہ، مرتوس، مبینوس، دواس، تطفیت، اور بعضوں کے نزدیک یہ نام ہے مکسکمینہ، الہا، مرتونس، ساربنوس، بپتنوس، کشفوت، زواس، اور آٹھواں ان کا کتا ہے کہ کتے کا نام کتمہ تھا۔ قاموس میں یہی لکھا ہے، لیکن شمار ان کا سوائے اللہ تعالیٰ کے کسی کو معلوم نہیں کہ وہ کتنے آدمی تھے۔ اسی واسطے ان کے اعداد و شمار میں بہت اختلاف پایا جاتا ہے، بامثال اس آیت مذکورہ کے قولہ تعالیٰ ہے ترجمہ۔ البتہ کہیں گے کہ وہ 3 ہے، چوتھا ان کا کتا ہے، اور یہ بھی کہیں گے کہ وہ 5 ہے، چھٹا ان کا کتا ہے، بغیر دیکھے نشانی کے پتھر چلانا، اور یہ بھی کہیں گے کہ وہ 7 ہے اور 8واں ان کا کتا ہے، تو کہہ کے پروردگار میرا خوب جانتا ہے کہ کتنے آدمی ان کے ہیں۔ کچھ صحیح خبر ان کے نہیں رکھتے، مگر تھوڑے لوگ۔ جب وہ لوگ 309 برس کے بعد نیند سے بیدار ہوئے، اصحاب کہف آپس میں پوچھنے لگے ایک دوسرے سے، چنانچہ حق تعالیٰ فرماتا ہے ترجمہ: اور اسی طرح ان کو جگا دیا ہم نے، پھر وہ آپس میں پوچھنے لگے، ایک بولا ان میں سے کہ کتنی دیر سوتے رہے تم؟ وہ بولے کہ ہم سوتے رہے 1 دن یا اس سے بھی کم۔ پھر کہنے لگے کہ تمہارا رب بہتر جانتا ہے کہ جتنی دیر تم لوگ اس کار میں رہے، اب تم بھیجو اپنے میں سے ایک کو کہ یہ اپنا روپیہ لے کر شہر کو جائے اور وہاں سے کوئی کھانا پکیزہ لے کر آئے، اور نہایت ہوشیاری سے جائے اور اپنا بید بھی کسی کو نہ بتائے اور نہ اپنی رہائش کی خبر کسی کو بتائے، چونکہ وہ تقریباً 300 برس بعد نیند سے بیدار ہوئے تھے، تو تمام اصحاب کہف پر بھوک کا غلبہ تھا، اور ان میں سے یملیحہ کو شہر میں روٹی لانے کو نان بائی کی دکان پر بھیجا، اور اس کے پاس دینار دقیانوس بادشاہ کی حکومت کا تھا، وہی لے کر وہ روٹی لینے کو گیا۔ روٹی والے نے یملیحہ سے پوچھا کہ میاں یہ دینار کہاں سے لائے ہو؟ کیا تم نے کوئی گرا ہوا دفینہ پایا ہے؟ کیونکہ میں اس دینار پر دقیانوس بادشاہ کا نام دیکھتا ہوں، اور اس بادشاہ کو تو کرنوں ہوگی گزرے ہوئے، اور اب تک کبھی کا مر چکا ہے، اور اس کا تو کوئی نام و نشان بھی نہیں۔ اب تم ایسا کرو کہ مجھے بھی اس کا کچھ حصہ دو، ورنہ میں تجھے موجودہ بادشاہ کے حضور لے جاؤں گا، اور وہ دیکھتے ہی تم سب سے روپیہ سارا چھین لے گا۔ آخر مجبور ہو کر یملیحہ نے اس سے اپنا سارا قصہ بیان کیا۔ یہ سنتے ہی بہت سے آدمی ایک جگہ پر مجتمع ہو گئے اور یملیحہ کا قصہ سننے لگے، یہاں تک کہ یہ خبر موجودہ بادشاہ تک پہنچی۔ بادشاہ بہت عادل مزاج تھا اور اس نے یملیحہ کو اپنے حضور میں طلب کیا۔ یملیحہ سے اس کی گزری ہوئی ساری حقیقت پوچھی۔ بادشاہ کے پوچھنے پر یملیحہ نے کہا کہ ہم لوگ کئی آدمی ہیں اور بادشاہ دقیانوس کے ظلم سے بھاگ کر فلانے پہاڑ کی کھو میں جا رہے ہیں، اور بات ایک مدت کے جب ہم لوگ اپنی نیند سے بیدار ہوئے تو بھوک سے بےتاب ہوئے اور برداشت نہ کر سکیں، اور باقی لوگوں کو وہیں بٹھا کر میں اکیلا روٹی لینے کے واسطے شہر آیا ہوں۔ بادشاہ یہ سن کر بہت متعجب ہوا اور علماء تواریخ جاننے والوں کو بلایا اور پھر ان سے پوچھا کہ کیا تم لوگ بتا سکتے ہو کہ بادشاہ دقیانوس کون سے زمانے سے گزرا ہے؟ ان علماء تواریخ نے متفق ہو کر بادشاہ سے کہا کہ جہاں پناہ جو باتیں یملیحہ نے آپ سے عرض کی ہیں وہ سب سچ ہیں۔ ہم لوگوں نے تواریخ عالم میں پڑھا ہے کہ بادشاہ دقیانوس بڑا ظالم تھا اور زمانہ سابقہ میں گزر چکا ہے، بس یہ بادشاہ عادل اور منصف مزاج تھا۔ یہ حقیقت سن کر یملیحہ کے ساتھ اس غار میں جانے کا عزم کیا اور نہایت شان و شوکت سے سوار ہو کر اس غار پر جا پہنچا۔ یملیحہ نے بادشاہ سے کہا کہ اگر آپ اس شان و شوکت اور دبدبے کے ساتھ ان کے پاس جائیں گے تو وہ لوگ آپ کو دیکھ کر ڈریں گے اور کسی دوسری جگہ جا کر چھپ جائیں گے اور پھر آپ سے کوئی بات بھی نہ کر سکیں گے۔ مناسب ہے کہ یہاں ذرا ٹھہریں اور میں جا کر ان لوگوں کو آپ کے آنے کی خبر دوں، اور یہ بھی ان سے جا کر کہہ دوں کہ بادشاہ دقیانوس دنیا سے رخصت ہو چکا ہے، تاکہ ان کو خاطر جمع ہو جائیں، اور ان سے کہہ دوں کہ اب مسلمان بادشاہ ہیں، آؤ شہر میں چلیں۔
یہ بات کہہ کر یملیحا اس کار میں چلا گیا اور تمام احوال جو اس پر گزرا تھا وہ ان لاگوں سے جا کر بیان کیا۔ وہ لوگ کہنے لگے کہ ہم کو اب کھانے پینے کی کچھ حاجت نہیں اور ہم کو دنیا سے بھی کچھ قرض نہیں، ہم کو تو اپنے اللہ ہی سے کام ہے۔ یہ کہہ کر پھر وہ لوگ سو گئے، اور بعض راویوں نے کہا ہے کہ وہ لوگ اب تک سو رہے ہیں اور وہ اسی طرح تا قیامت تک سوتے رہیں گے۔ یملیحا پھر بادشاہ کے پاس نہیں آیا اور بادشاہ کے ساتھیوں نے کافی دیر تک انتظار کیا، اور پھر بادشاہ نے اس قوم میں جانے کا ارادہ کیا، لیکن وہ اس کار میں جانے سے قاصر رہا اور اب اس کو کوئی راہ جانے کی نہ مل سکی۔ نا امید ہو کر وہ بادشاہ اور اس کے ساتھی واپس آ گئے اور اس پہاڑ کنارے بستی میں ایک عبادت گاہ بنا کر وہیں رہ گئے۔ اور یہ ایک روایت ہے کہ صحابہ کہف کے لیے حق تعالیٰ نے فرشتے مقرر کیے ہوئے ہیں جو ان کو پہلو بہ پہلو سلاتے ہیں اور کروٹیں دلاتے رہتے ہیں، اور بشت کے پنکھے سے ہوا کرتے ہیں اور گرمی اور سردی وغیرہ ان کو نہیں لگتی۔ چنانچہ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے ترجمہ: اور تو دیکھیں دھوپ جب نکلتی ہے بچ کے جاتی ہے ان کی کھوج سے داہنے کو، اور جب ڈوبتی ہے کترا جاتی ہے ان سے بائیں کو، تاکہ اثر گرمی اور سردی کا ان پر نہ پڑے۔ اور وہ سب لوگ میدان میں ہیں، اور یہ اللہ تعالیٰ کی قدرتوں کی ایک نشانی ہے، اور جس کو اللہ تعالیٰ چاہتا ہے وہی سیدھی راہ پاتا ہے، اور جس کو وہ گمراہ کر دے تو پھر اس کو کوئی راہ دکھانے والا نہیں، اگر چاہے اس کے قریب ہی رفیق کیوں نہ ہو۔ اور یہ بھی ایک روایت میں ہے کہ وہ لوگ سب سوتے ہیں لیکن ان کی آنکھیں کھلی ہوئی ہیں تاکہ اس سے کوئی دیکھنے والا یہ سمجھے کہ وہ جاگتے ہیں، اور حق تعالیٰ نے اس جگہ پر دہشت رکھی ہے تاکہ لوگ اس جگہ کو تماشا نہ بنا سکیں، اور وہ اس سبب سے بے آرام ہو جائیں۔ اور ان کے ساتھ ایک کتا بھی لگ گیا تھا، وہ ابھی انہی کے ساتھ ہے۔ مروی ہے کہ وہ لوگ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے زمانے میں ہی غار میں گھسے تھے اور وہ لوگ انجیل پر ایمان لائے تھے، لیکن اکثر کا قول یہ ہے کہ دین و مذہب ان کا بجز خدا کی کسی کو معلوم نہیں۔ واللہ تعالی عالم۔ اگر آپ کو میری ویڈیو اچھے لگے تو پلیز آپ اس کو لائک اور سبسکرائب کریں، اور دعا ہے میری یوٹیوب فیملی کے لیے کہ وہ ہمیشہ سدا خوش رہیں، آباد رہیں، ہنستے مسکراتے رہیں۔ اللہ آپ کے دلوں میں ہمیشہ ایمان کی دولت قائم رکھے، دائم رکھے، آمین ثم آمین یا رب العالمین۔